بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ تھیں۔ اس کا گھر کچا تھا جس کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی۔ اس کے والد ایک مزدور تھے جو دن بھر اینٹیں اٹھاتے اور شام کو تھکے ہارے گھر آتے۔ جو تھوڑے بہت پیسے کماتے وہ بمشکل کھانے پینے کے لیے کافی ہوتے۔ علی کی ماں زینب بی بی ایک صابر اور نیک عورت تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ غربت کے باوجود حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ وہ ہر رات اپنے بچوں کے لیے دعا کرتیں کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور علی کو ایک کامیاب انسان بنائے۔ علی بچپن سے ہی بہت ذہین تھا۔ جب بھی اسکول جاتا استاد اس کی محنت اور سمجھ بوجھ کی تعریف کرتے، مگر اکثر وہ اسکول جا نہیں پاتا تھا کیونکہ کبھی کتابوں کے پیسے نہیں ہوتے، کبھی جوتے پھٹ جاتے اور کبھی فیس دینا ممکن نہ ہوتا۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں سے ضد کرتا کہ اسے پڑھنے دیا جائے۔ زینب بی بی کے دل میں ایک خواب تھا کہ علی بڑا ہو کر کچھ بنے اور اس کی زندگی غربت سے نکل جائے۔ وہ کسی نہ کسی طرح پیسے جوڑ کر اس کے لیے کتابیں خریدتیں اور علی رات کے اندھیرے میں مٹی کے چراغ کی روشنی میں پڑھتا رہتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا امتحان ہونے والا تھا جس میں کامیاب ہونے والے بچوں کو شہر جا کر پڑھنے کا موقع ملتا۔ علی کے دل میں امید جاگ اٹھی کہ شاید یہ اس کی زندگی بدلنے کا موقع ہو، مگر امتحان میں بیٹھنے کے لیے کچھ فیس اور فارم جمع کرانا ضروری تھا جو ان کے پاس نہیں تھی۔ علی کی ماں نے اپنا ایک پرانا دوپٹہ اور کچھ برتن بیچ کر پیسے اکٹھے کیے تاکہ علی امتحان دے سکے۔ علی نے یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ اتنی قربانی نہ دیں، مگر زینب بی بی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ماں کی سب سے بڑی خوشی اولاد کی کامیابی ہوتی ہے۔ تم بس دعا کرنا کہ تمہاری محنت رنگ لائے۔ علی نے انتھک محنت کی اور امتحان دیا۔ جب نتیجہ آیا تو وہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو گیا۔ اسے ایک بڑی اسکالرشپ ملی جس کے تحت وہ شہر جا کر پڑھ سکتا تھا۔ علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب وہ ماں کے پاس بھاگ کر آیا اور خبر دی تو زینب بی بی نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور علی کو گلے لگا لیا، مگر ایک مسئلہ تھا۔ علی کو شہر جانے کے لیے کچھ اور پیسوں کی ضرورت تھی اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ زینب بی بی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے گاؤں کے ایک امیر زمیندار کے ہاں ملازمت کر لی تاکہ کچھ پیسے اکٹھے کر سکیں۔ وہ دن بھر دوسروں کے کپڑے دھوتیں، برتن مانجتیں اور جھاڑو لگاتیں، مگر ان کی زبان پر ایک ہی دعا ہوتی کہ علی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ علی نے جب اپنی ماں کو اتنی محنت کرتے دیکھا تو اس کے دل میں مزید جوش پیدا ہوا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور ہر امتحان میں بہترین نمبر حاصل کرتا۔ شہر میں رہ کر علی نے بہت مشکلات دیکھیں۔ کبھی کھانے کے پیسے نہ ہوتے، کبھی کرائے کے لیے پریشان رہتا، مگر وہ ہمیشہ ماں کی باتیں یاد رکھتا کہ ہمت نہیں ہارنی۔ وہ پڑھائی میں اتنا اچھا تھا کہ اسے ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تاکہ اپنی ماں اور گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکے۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور مواقع کتنے زیادہ ہیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ آخر کار ڈاکٹر بن گیا۔
جب وہ سفید کوٹ پہن کر ہسپتال میں داخل ہوا تو سب نے اسے عزت دی، مگر علی کے دل میں سب سے زیادہ خوشی اس لمحے ہوئی جب وہ گاؤں واپس آیا اور اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، ماں تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہارا علی ڈاکٹر بن گیا ہے۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے علی کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا میں جانتی تھی کہ میری دعا ضرور رنگ لائے گی۔ علی نے اپنی پہلی کمائی سے سب سے پہلے ماں کے لیے ایک نیا گھر بنایا جہاں بارش میں پانی نہ ٹپکے اور جہاں وہ سکون سے رہ سکیں۔ اس نے گاؤں میں ایک ہسپتال بھی بنوایا تاکہ وہاں کے غریب لوگ بغیر کسی پریشانی کے علاج کروا سکیں۔ وہ جانتا تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے، اس لیے اس نے وعدہ کیا کہ کسی غریب کو کبھی پیسوں کی وجہ سے علاج سے محروم نہیں ہونے دے گا۔ زینب بی بی نے جب یہ سب دیکھا تو ان کی روح کو سکون مل گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی محنت اور دعائیں ضائع نہیں ہو گئیں۔ علی کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے ایک مثال کے طور پر دیکھنے لگے۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ اگر ماں کی دعا ساتھ ہو اور اولاد سچی لگن سے محنت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔